آپ لائے ہیں اور اس کے اندر تیسری حدیث پیش کی ہے۔ فرمایا کہ بیان کیا ہمیں محمد بن بشار نے جو کہ میرے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات مجھے بیان کی محمد بن جعفر نے، یہ بات بیان کی ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق کے واسطے سے، وہ فرماتے میں نے سنا ہے سیدنا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے روایت کیا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ سنا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیان قد کے تھے، آپ کے کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، آپ کے بال مبارک گھنے تھے اور وہ کانوں تک آتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے سرخ حلہ زیب تن کر رکھا تھا، میں نے آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ روایت میں آیا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے سنا گیا ہے کہ وہ فرما رہے تھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد کے تھے، لمبے قد کے بھی نہیں تھے اور چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے، اور فرمایا آپ کے کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا۔ یہ کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ ہونا یہ شجاعت کی علامت ہے۔ فرمایا کہ دونوں کندھے بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور قوت دی تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان میں بہت فاصلہ تھا۔ یہ بہادری سے اور انسان کے حسن و جمال سے ہے۔ فرمایا پھر آپ کے بال مبارک جو تھے وہ گھنے تھے، اور گھنے بال پھر اس جیسا حسن، اور پھر فرمایا وہ کانوں تک آتے تھے۔ جب پہلے دن نائی آتا تھا وہ آ کر جمعے والے دن کاٹتا تھا تو وہ یہاں کانوں کی نیچے والی لو تک چلے جاتے تھے، پھر کچھ دن گزرتے یہاں تک آ جاتے تھے، پھر کچھ دن گزرتے کندھوں تک آنے لگ جاتے تھے۔ جب کندھوں تک آتے تھے پھر سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نائی کو بلاتے تھے، وہ آتا تھا، پھر وہ آ کر یہاں تک بال کاٹ دیتا تھا، اور یہ درمیان والے جو بال کٹتے تھے صحابہ اسی وقت میں لے کر اپنے کپڑوں میں سلوا لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ کیسا انداز تھا، فرمایا ایک تو اتنا حسن تھا، اور اس حسن کے بعد فرمایا آگے کیا ہے، علیہ حلۃ حمراء، پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں مبارک کے اوپر ایک سرخ رنگ کا ایک چادر تھی۔ سرخ رنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سرخ رنگ کی دھاریں تھیں، سفید کپڑے میں سرخ رنگ کی دھاریں لگی ہوئی تھیں، اور سرخ رنگ کی دھاریں اور سفید کپڑا تھا، وہ ایک حسن و جمال والا تھا، اور سیاہ بال اور اتنے بڑے بالوں میں، اور پھر اتنی بڑی شجاعت اور بہادری میں، اور اس کے بعد انداز کیا ہوتا تھا، فرمایا کہ پھر انداز یہ تھا کہ پھر فرمایا کہ میں نے پھر یہ دیکھا کہ آپ سے کوئی زیادہ حسین بھی ہے۔ فرماتے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آپ سے کوئی اور بھی حسین ہے، فرمایا مجھے آپ سے زیادہ حسین کوئی نظر نہیں آیا۔ اور دوسری روایت میں ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء، میں نے سرخ حلے میں لمبے بالوں والا، یہاں پر دوسری روایت میں، ایک روایت میں جب دیکھا سرکار دو عالم رحمت دو عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں تک تھے، جب دوسری بار دیکھا ہے تو کندھوں تک آئے تھے، تو کیا فرمایا، فرمایا میں نے دیکھا ہے، میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ہو کہ لمبے بالوں والا کوئی شخص، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسن میں زیادہ، فرمایا میں نے حسن میں زیادہ کوئی نہیں دیکھا، ما احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے حبیب سے حسن والا زیادہ کوئی نہیں دیکھا، لہو شعر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے وہ فرمایا یضرب منکبیہ، وہ کندھوں تک آتے تھے، اور آپ کے کندھوں کے درمیان کا فاصلہ ما بین المنکبین بعیدہ، بہت دور دور تھا، بالکل قریب قریب نہیں تھے، بڑی شجاعت کے ساتھ چلتے تھے۔
اور فرمایا لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قد مبارک تھا بہت لمبا بھی نہیں تھا اور چھوٹا بھی نہیں تھا، بڑا حسین تھا۔ اور پوچھا گیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا؟ انہوں نے اشعار پڑھے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سبحان اللہ، وأحسن منک لم تر قط عینی سبحان اللہ، وأحسن منک لم تلد النساء۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، فرمایا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا جیسا میرا محبوب چاہتا تھا ویسے اللہ بناتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں میں کبھی دیکھا نہیں۔ آگے فرمایا بس اگلا جملہ انتہا کر دیا، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک آپ سے حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، کمال کر دیا، بس آخری جملہ کہہ کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کہہ کے آخری جملہ ارشاد میں فرما کے انتہا درجے کے الفاظ فرما دیے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کوئی عورت ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جس نے میرے محبوب جیسا کوئی حسین پیدا۔ فرمایا کہ یہ جو سرخ تھا یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک دو بار بیان جواز کے لیے جس کے اندر سرخ لکیریں تھیں، بخاری شریف میں روایت آگے موجود ہے، وہاں پر الفاظ ہیں، فرمایا اس کے اندر سرخ دھاریں تھیں، سارا سرخ نہیں تھا۔ باقی سرکار دو عالم رحمت دو عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو پسند تھا وہ سفید لباس تھا، اور سیاہ پگڑی کو پہننا بھی بہت اچھا سمجھتے تھے، اور کالے کپڑوں کے اوپر سیاہ جبہ پہننا بھی اچھا سمجھتے تھے۔ سیاہ جبہ بھی پہنا گیا ہے۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر پہنچے ہیں تو امامہ شریف جو تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، سبز رنگ بھی پہنا ہے، لیکن کثرت جو ہوئی ہے وہ سیاہ اور سفید کے ساتھ رہی ہے، سیاہ اور سفید کے ساتھ رہی ہے، اس لیے کہ سیاہ بالوں کے ساتھ سیاہ پگڑی جب باندھتے تھے پھر کیا ہی کمال ہوتا ہوگا، آ کر فرشتے بھی وہاں پر رش کیا کرتے ہوتے۔ اس لیے فرمایا ما لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لمبے قد کے تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، کیا مطلب تھا؟ ایسا اللہ نے بنایا جیسا میرے محبوب چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ